حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان ٹرانسمیشن آپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سب سے افضل ترین رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور جس میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ رات ہمیں مل رہی ہے، اور اس رات پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں جہاں جہاں اپنے ملک کے حساب سے یہ رات ملے گی تو لوگ جو ہے وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، رات شب داری میں گزارتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے اگر توفیق دی تو ہم بھی انشاءاللہ یہ رات شب داری میں گزاریں گے، عبادات کے اندر گزاریں گے۔ اور آج بالخصوص آج کی اس رات کے حوالے سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کہ رات کو شب داری کیسے کرنی ہے اور اس رات کو کیسے گزارنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مساجد میں تقریباً 27ویں شب جو ہوتی ہے وہ ختم قرآن بھی ہوتا ہے۔ حفاظ کرام جو نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو آج کی رات یعنی شب قدر میں اکثر مساجد میں ختم قرآن بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی قبلہ استاد محترم ہمارے پاس موجود ہیں تو ان سے سوالات ہوں گے۔ میں بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے آج کے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں میرے استاذ گرامی جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید سجاد حسین شاہ کاظمی صاحب اکثر ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور میں یہ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ استادوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے بولنا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ شفقت فرماتے ہیں اور ہمیں دعائیں عنایت فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو شکر گزار ہوں قبلہ استاد گرامی آپ کا کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اور اس سایہ جمیلہ میں اپنا حصہ شامل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت ان کو آواز عطا فرمائی ہے، اور سرکار کی ثناخوانی میں بڑا اہم ان کا ماشاءاللہ رول ہے۔ اور میری مراد حافظ محمد عمیر رضا قادری اتاری صاحب، یہ بھی الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہے، اور آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے۔ تو میں اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے حافظ صاحب کی طرف آتا ہوں کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، چلا رہا ہے،
وہی خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہے، ماشاء اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی کیا بات ہے، وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہم سے آغاز فرما رہے تھے، وہی خدا ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت ہر جگہ پر موجود ہے، اور پوری کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے۔ اب میں اپنے استاذ گرامی کی طرف آتا ہوں، اور قبلہ آج کی رات کے حوالے سے، چونکہ آج کی رات مختلف حوالے سے ایک بڑی خاص رات ہے۔ ایک تو سب سے بڑی اس کے اندر جو خاصیت ہے وہ ہے نزول قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور دوسرا اس کے اندر اکثر مساجد میں حفاظ کرام نماز تراویح میں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا آج ختم شریف ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ حفاظ کرام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اس کا جو اعزاز ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو اس کا اعزاز بیان فرمایا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید جیسی دولت آ جاتی ہے اس کا مقدر اور جو سریا پہ پہنچ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک بڑی محبت والی ہیں کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم نے آپ کے سینہ نبوت کو نہیں کھولا؟ سبحان اللہ۔ اسی کی تفسیر میں صاحب تفسیر القرآن عظیم ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب خالق کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مراتب کا تذکرہ فرمایا
تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ تو نے فلاں نبی کو یہ مقام دیا، جی تو جی نے فلاں نبی کو یہ مقام دیا، تو نے فلاں نبی کو یہ مقام دیا، تو نے فلاں نبی کو یہ مقام دیا۔ تو پھر رب کعبہ نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی مقام اپنی جگہ پر، لیکن تیرے مقام کا کیا کہنا؟ جی، تیرا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ہم نے تیرے سینہ نبوت کو کھول دیا ہے۔ سبحان اللہ، صرف سبحان صرف تیرے سینہ نبوت کو نہیں کھولا، اناجیلوں فی صدورہم، ماشاء اللہ، تیرے صدقے سے ہم نے تیری امت کے سینوں کو بھی کھول دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، گویا قرآن سبحان مجید اللہ، فرقان حمید کا خزانہ تیری امت کے مردوں کے اندر بھی ہوگا، عورتوں کے اندر بھی ہوگا، بیٹیوں کے اندر بھی ہوگا، بچوں کے اندر بھی ہوگا، نوجوانوں کے اندر بھی ہوگا۔ اور اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہ ایک حقیقت ہمیں نظر آتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ، امت کے مرد بھی حافظ ہیں، عورتیں بھی حافظ ہیں، ماشاء اللہ، اور وگرنہ یہ مقام و مرتبہ کسی اور امت کو نصیب نہیں ہے۔ جی جی، زبور بھی تو آئی ہے، تبور بے بھی تو شک، تورات بھی تو رب کعبہ کلام ہے، انجیل بھی تو کلام ربانی ہے نا جی۔ بے شک، لیکن وہ اس نبی کو تو حفظ ہوتی تھی، لیکن اس نبی کی امت کو حفظ نہیں آتی، لیکن قرآن وہ کتاب ہے، وہ کتاب مجید ہے کہ رب کعبہ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے کہ اس امت کا بچہ بھی حافظ قرآن ہے، جوان بھی حافظ قرآن ہے، بوڑھا بھی حافظ قرآن ہے۔ یہ ماشاء سارے اللہ، کا سارا کمال کس کا ہے؟ یہ کمال کالی کملی والے نبی کا ہے۔ سبحان اللہ، تبھی تو ہمیں سبحان اللہ، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے، کوئی سبحان اللہ، پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں سبحان اللہ، خرید کر انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، پھر میں حدیث مبارکہ کی طرف آنا چاہوں گا۔ جس طرح آپ نے کہا قرآن وہ بابرکت کلام ہے، جو پڑھ بھی لے تو وہ بھی رب کعبہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ جی جی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قرأ طٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام فلما سمعت الملائکۃ طوبی لأمۃ ینزل علیہم ھذا، کہ رب کعبہ نے سورج زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اچھا، سورہ یاسین کو ظاہر فرمایا، سورہ طٰ کو ظاہر ماشاء فرمایا۔ اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، سبحان اللہ، جب ظاہر فرمایا تو رحمت والے فرشتوں نے سورہ یاسین کو بھی سنا، سورہ طٰ کو بھی سنا، وہ وجد میں آ گئے، جی، اور انہیں جس محبت بھرے انداز کے اندر مبارکبادی کا گلدستہ پیش کیا سننے کے لائق ہے۔ وہ عرض کرتے طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا، اے اللہ وہ امت مبارکبادی کے لائق ہے جس امت پر یہ قرآن نازل ہو۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان پھر اللہ، آگے کا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، وہ سینے محبت کے اللہ لائق اکبر، ہیں، پیار کے اللہ لائق ہیں، اکبر، مبارکبادی کے لائق ہیں، جن سینوں کے اندر یہ قرآن کا خزانہ ہو۔ سبحان اللہ، پھر سبحان آگے اللہ، کہا طوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، مولا وہ زبانیں بھی قابل قدر ہوں گی، قابل تعریف ہوں گی کہ جن زبانوں پر یہ قرآن جاری ہوگا۔ سبحان اللہ، تو سبحان آپ اندازہ کریں سرکار کی صدقے سے ہمیں قرآن ملا، اور یہ قرآن بندہ مومن کے مقام اور مرتبے کو کیسے بڑھا رہا ہے۔ سبحان اگر کوئی قرآن کو پڑھ بھی لیتا ہے تو وہ بھی رب کعبہ کے محبوب بندوں میں شامل ہے، جو سبحان سینے میں رکھ بھی لیتا ہے تو وہ بھی محبوب بندوں میں شامل ہے۔ اس امت کی شان اس لیے انوکھی اور نرالی اور انڈیویجول ہے کہ اس امت کے اوپر رب کعبہ نے قرآن جیسے خزانے کو نازل کیا، اور قیامت تک قرآن رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو قبلہ آج کی رات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی بیان فرمائی کہ اس رات قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو نزول قرآن کے اعتبار سے جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بات در حقیقت یہ ہے، یہ بھی اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم نوازی ہے کہ رب کعبہ نے اگر شب قدر بھی عطا کی ہے تو اسی امت کو عطا کی ہے۔ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، جی، وہ زیادہ عمروں کا فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنے صحابہ کے سامنے مختلف امتوں کی عبادات کا تذکرہ کیا، جی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رش کیا کرتے تھے کہ یار وہ کتنے خوش نصیب تھے جی، جنہوں نے 80 سال عبادت کی، سبحان وہ اللہ، کتنے خوش نصیب تھے جو دن کے وقت تلوار بھی چلاتے تھے، رات کو قیام اللیل بھی کرتے تھے، اللہ سبحان وہ اللہ، کتنے خوش اللہ نصیب اکبر، تھے کہ جنہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ خالق کے کائنات کی عبادت اور محبت میں گزارا، سبحان اور اللہ، ہماری عمریں تو اتنی ہے نہیں۔ تو سبحان اللہ، خالق کے کائنات نے خصوصی کرم فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بتا دیں، اپنی امت تک یہ میسج کنوے کر دیں، تمہاری عمر نہیں بڑھ سکتی،
لیکن تمہارا اجر بڑھ جائے گا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، اور رحمان اسے کہتے ہیں جہاں پہ تمام انبیاء کی رحمت اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا انتہا ہو جائے، اسی جگہ سے رحمت الہی کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اتنا کریم ہے، وہ عدل نہیں فرماتا، وہ فضل سے کام لیتا ہے، سبحان کیونکہ وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ ودود بھی ہے۔ ماشاء اللہ، مزدور کو اس کی مزدوری کے مطابق دے دیا جائے تو عدل ہے، اس سے بڑھ کر دے دیں تو فضل کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے سبحان ساری امتوں کو دیتے وقت عدل سے کام لیا، لیکن جب میرے نبی کی امت کی باری آئی تو رب کعبہ نے فضل سے کام لیا، سبحان اللہ، تو شب قدر عطا کر کے اس امت پہ کرم نوازی فرمائی ہے۔ اور پھر شب قدر کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، بات ذرا بڑھ جائے گی، لیکن بڑی محبت والی ہے، بڑے جی۔ پیار والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل و دماغ میں پیدا کرنے والی ہے، کیونکہ جب بندہ اس روایت کو پڑھتا ہے تو سینہ مدینہ بن جاتا ہے، سبحان اور بندے کو بائی ہارٹ اینڈ سول محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت کے پھول پیش کرنا پڑ جاتے سبحان ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ، سبحان ابن صاحب تفسیر روح المعانی نے اس روایت کو نقل کیا، اور آپ نے جس ہستی کے ذریعے حوالہ پیش کیا ہے وہ ہستی کون ہے؟ حضور غوث اعظم کی ذات، سبحان سبحان اللہ، اللہ، حضور غوث اعظم کی ذات میرے سامنے اس وقت تفسیر روح المعانی موجود ہے، ماشاء اللہ، میں اس کی چند شکیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جی جی، اور آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے قدم قدم پہ یہاں پہ ہمیں سبحان اللہ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اور حضرت حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جس ہستی سے اس روایت کو لیا وہ بھی مفسر قرآن ہے، جی، وہ بھی راس المفسرین ہیں، کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا نے مفسرین کا امام بنا دیا۔ سبحان وہ اللہ، کون ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ القدر، کہ جب شب قدر آتی ہے جی، تو رب کعبہ حضرت جبریل امین کی قیادت میں 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، سبحان اللہ اللہ، اکبر، سبحان اور اللہ، 70,000 فرشتوں کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ان کے پاس نوری جھنڈے ہوتے ہیں، اور اللہ جب روئے زمین پہ اترتے ہیں تو نوری جھنڈے کہاں کہاں گاڑتے ہیں، الفاظ محبت ملتے ہیں، کعبہ کے پاس بھی وہ جھنڈا، سبحان روضہ اللہ، رسول پہ سبحان بھی وہ اللہ، جھنڈا، سبحان اللہ، بیت سبحان المقدس کی مسجد پہ بھی وہ جھنڈا، سبحان اور اللہ، مسجد طور سینا پر بھی وہ جھنڈا، اللہ سبحان اکبر، اللہ، وہ جھنڈے سبحان وہ اللہ، گاڑ دیتے ہیں۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس محبت کی میسج کنوے کیا جا سکے۔ پھر حضرت جبریل امین یہ کہتے ہیں کہ تم روئے زمین پہ متفرق ہو جاؤ، بکھر جاؤ، جی، نکھر جاؤ، جہاں جہاں ایمان والا موجود ہے اس ایمان والے کے گھر میں جا کر سبحان اللہ، رب کی طرف سے سبحان محبتوں اللہ، کا سلام پیش کرو۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ، تنزل اللہ اکبر، الملائکۃ والروح فیہا اللہ باذن اکبر، ربہم من کل امر سلام، فرشتے اترتے رہتے ہیں اور ہر صاحب ایمان کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر خالق کائنات کی طرف سے محبتوں کا سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں، یہ بات بھی قابل غور ہے، وہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر کے اندر کتا ہو، اللہ، جس گھر کے اندر تصاویر ہوں، جس گھر کے اندر شرابی رہتا ہو، اللہ، دائمی شرابی رہتا، اس گھر کے اندر وہ خالق کے کائنات کی رحمتوں کو لے کر نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، جب یہ سارا دن ساری رات روئے زمین پہ اتارتے ہیں نا، گزارتے ہیں، جی، حضرت جبریل امین پھر ان 70,000 فرشتوں کو لے کر بوقت صبح جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں من این اقبلتم، جی، تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ سبحان یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آج ساری رات روئے زمین پہ گزاری ہے۔ اللہ اللہ، اکبر، کیا کرنے اللہ گئے تھے؟ رب کا حکم لے کر گئے تھے، سبحان اور اللہ، ہر ایمان سبحان والے گھر کے اندر جا کر ہم نے محبتوں کا سلام پیش کیا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کیوں آج یہ شب قدر ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں آج شب شب قدر ہے۔ قدر، اللہ نے آج شب قدر کے صدقے سے کیا کیا؟ اس امت کے نیکوکاروں کو بخش دیا ہے، سبحان اور ان اللہ، نیکوں کے صدقے سے اللہ نے گناہ گاروں کو بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، نیک بھی سبحان بخشے گئے، نیکوں کے صدقے سے گناہ گار بھی بخشے گئے۔ جب پہلے آسمان کے فرشتے امت محمدی کی شان کو سنتے ہیں، یسبحون و یقدسون و یہللون، سبحان وہ اللہ، اپنے سبحان نورانی اللہ، زبان کے ذریعے کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، وہ خالق کے کائنات کی تقدیس کو بیان کرتے ہیں، قدوسیت کو بیان کرتے ہیں، اور اونچی آواز سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، پھر یہ دوسرے اللہ آسمان تک، پھر یہ دوسرے آسمان تک، اب 70,000 فرشتے اکیلے نہیں ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، جس طرح ہمارے ہاں جلوس نکلتا ہے، جی جی جی، آپ کی جامع مسجد سے جلوس نکلتا ہو جی تو بالکل، جلوس آگے جا کر کم نہیں ہوتا، میرے آقا کا جلوس ہے، وہ جلوس بڑھتا جاتا ہے، یہ جشن نزول قرآن ہے۔
یہ نزول قرآن کا جلوس ہے، یہ بھی کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے۔ تو یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب نزول قرآن کا جلوس نکالنا درست ہے، تو پھر میرے آقا کے جلوس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جہاں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آج اللہ نے بخش دیا ہے ایمان والوں کو، نیکوکاروں کو، تو سارے پتے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہر آسمان کا فرشتہ یہی کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر اگلی جو بات ہے، جب سدرہ پہ پہنچے تو حضرت جبریل امین سارے فرشتوں کو اپنے اپنے مقام پہ بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، پھر سدرہ کو جب وہ کراس کرتے ہیں، اور جب سدرہ کراس کرنے کے بعد پھر وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ سدرہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، جی، تو سدرہ کے فرشتے ان سے پھر پوچھتے، یہ بھی جواب دیتے ہیں، تو سدرہ کے فرشتے ان کی اس محبت کو سن کر اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الفاظ یرفعون اصواتہم، اونچی آواز سے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور آگے پھر بات کیا ہوتی ہے، جب یہی آواز جنت الماوا کے لوگ سنتے ہیں تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان کیا اللہ۔ بات یہی آواز جنت النعیم والے سنیں تو وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جنت عدن والے، جنت الفردوس والے، آخر کار یہ آواز سنتے سناتے عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جب عرش معلیٰ اس سبحان اللہ کی آواز کو سنتا ہے نا، تو وہ بھی وجد میں آ کر کہتا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ مولا تیری سبحان شان کا اللہ، کیا کہنا کہ آج تو نے اس امت پہ محبوب ماشاء اللہ، کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پہ کیا کرم فرمایا ہے۔ سبحان پھر وہ اپنے رب کعبہ کے حضور وہ عرض کرتا ہے، مولا آج کی رات تو نے اس امت کے نیکوں کو بخش دیا، ان نیکوں کی شفاعت قبول کر کے گناہ گاروں کو بخش دیا۔ رب فرماتا ہے ہاں میرے عرش میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے میرے عرش میں نے اپنے نبی کی امت کو یہ مقام بھی دیا ہے کہ جس مقام اور مرتبے کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اللہ یعنی یہ تو وہ مقام و مرتبے سے مغفرت میں نے نہیں کی ہے، جنت کی وہ نعمتیں تیار کر کے رکھ دی ہیں کہ جن جنتی نعمتوں کا تذکرہ نہ ان کے کانوں نے سنا نہ ان کی آنکھوں نے۔ سبحان اللہ، تو گویا المختصر بتانا مقصود یہ ہے اس روایت کے حوالے سے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ کس قدر کرم نوازی فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ فرما سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ہاں اس رب کعبہ کی بارگاہ کے اندر اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو گرا دیا جائے گناہوں پہ روتے روتے، تو رب کعبہ سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تبھی تو اقبال کہتا ہے نا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ سبحان اللہ۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ رب کعبہ ہم میں سے ہر ایک کو شب قدر عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ آپ نے جو ہے وہ سماعت فرمائی ہمارے ناظرین نے۔ قبلہ آخر کے اوپر میں گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے یہ ساری رات پوری دنیا میں لوگ عبادات میں گزارتے ہیں، تو کوئی ایک ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہے کہ جو آج کی رات جو ہے وہ کس طریقے سے گزاری جائے؟ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، یا کوئی اوراد و وظائف کیے جائیں کوئی خاص؟ تو یہ اگر آپ ایک طریقہ ہمیں بتا دیں تو ہمارے سننے والے جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، تاکہ آج کی رات اس انداز سے گزاریں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ وہ عرش بری کے اوپر ان کی جو ہے عبادت جاتی ہے، تو کس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے؟ اگر ٹو دی پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے ہاں جو آسان ترین عبادات ہیں وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہے، سبحان اللہ۔ درود پاک کا پڑھنا ہے، جی بالکل، اور خدا کی نعمتوں کے تذکرے کرنے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمارے مقدر میں ماہ رمضان کو لکھ دیا، سبحان اللہ، اور ہم نے روزے بھی رکھ لیے، سبحان نماز تراویح بھی ادا کر لی۔ ایک حدیث مبارکہ کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں جی، کہ جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو جائے، جہاں پہ میرے نبی کی ذات پہ درود بھیجا جائے، سبحان اللہ، جہاں پہ خالق کائنات کی نعمتوں کے تذکرے ہو جائیں، وہ مجلس عام نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ بیٹھنے والے زمین پہ ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ عرش بری پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرشتہ، ایک حدیث مبارکہ آپ نے 12 مرتبہ سنی، میں سعید بن حبان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جب رب کعبہ کی بارگاہ کے اندر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ سفیر بن کر رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو ساری روٹین بتا دیتا ہے، تو پھر وہ فرشتہ کہتے ہیں مولا ان میں ایک ایسا بندہ بھی ہے انما اعطاناکم اعطیناکا، جو ان نیکوکاروں کے ساتھ چپٹ کے بیٹھا ہے، قرآن پاک پڑھنے والوں کے ساتھ، اللہ درود پاک پڑھنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یعظمون آلاءک، تیری نعمتوں کے تذکرے کرنے والوں کے ساتھ چمٹ کے بیٹھا ہے، لیکن ہے وہ گناہ گار، ہے وہ مجرم، خطا، مبارکہ کا ذکر، بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، لیکن بیٹھا تیرے نیکوں کے پاس ہے،
تو قدرت کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، لا یشقى بہم جلیس، اللہ میں گناہ گاروں کی گناہ گاری کو دیکھوں یا اپنے یاروں کی یاری کو دیکھوں؟ سبحان اللہ، تو سبحان ان کی اللہ، نسبتوں کے تو پھر رب کعبہ گناہ گار کو بخش دیتا ہے۔ سبحان جب اللہ، گناہ گار بخشا جاتا ہے تو پھر قرآن پاک پڑھنے والے کی شان کیا ہوگی، کیا درود بات، پاک پڑھنے والے کی شان کیا ہوگی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب بندہ مسجد میں جائے تو مسجد کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے پرسکون طریقے سے قرآن کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، قضا نمازوں کو واپس کرے، نوافل کی زیادتی کرے، جس قدر بھی ہو سکے وہ اپنے روٹھی رب کعبہ کو منانے کی کوشش کرے۔ اقبال یہ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی سبحان نہیں۔ اللہ، بندہ مومن حدیث کا مفہوم ہے، جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے تو ادھر قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، آج رات جب ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو اس یقین کی بنا پر اٹھانا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، حسنین کا سبحان نانا تو اللہ، دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، کوئی عطا کرے یا نہ کرے رب تو عطا کرے گا نا، سبحان اور اللہ، ہم نے اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اسی کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اور اس انداز سے مانگنا ہے کہ ہمارا مانگنا اس کو پسند آ جائے۔ جب اس سبحان کو اللہ، پسند آ جائے گا تو رب کعبہ ہماری زندگی کو بھی جنت بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آج کی رات کی جو عبادات ہیں اس والے سے قبلہ استاد محترم جو ہے وہ اس کی تفصیل بیان کر رہے تھے۔ جیسے استادوں نے فرمایا، استاد محترم نے فرمایا کہ اللہ کی یاد میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو بالخصوص آج کی رات گریہ وزاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور ساری رات جاگ کر عبادات میں رات گزارنی چاہیے، اور جس قدر ہو سکے، جس طرح آسانی ہو، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہو سکتا ہے، نوافل کی کثرت بھی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے بھی ہو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کریں تو ماشاءاللہ آج کی رات ہزار مہینوں سے افضل رات ہے، اور اللہ رب العزت اس رات کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے، اور بالخصوص ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ قبلہ استاد آخر کے اوپر دعا بھی فرمائیں گے، اور پھر رات کو بھی انشاءاللہ ہم فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ اب میں حافظ عمیر صاحب کی طرف آتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آخر پہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو خصوصی ایک کلام ہے وہ ہم سنیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ قبلہ استاد گرامی دعا فرمائیں گے، اور دعا کے بعد ہمارا پروگرام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، سبحان اللہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار
جوک در جوک آتے نمازی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ اللہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہیں کر سکے ہیں ہائے اسیاں میں ہی دل کٹے ہیں ہائے اسیاں میں ہی دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. وہ کیفیات کہ جو ہر بندہ مومن کے دل کی ہوتی ہیں جب رمضان المبارک آتا ہے مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے اور رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں. اور اب آخری جو دن ہوتے ہیں نا تو جیسے ایک مہمان انسان کے پاس آتا ہے اور وہ مہمان جب کچھ عرصہ گزار کے جانے لگتا ہے تو پھر دل جو ہے وہ بجھ سا جاتا ہے. تو مومنین کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے نماز تراویح ادا کرتے رہے اور عبادات کے اندر ان کا دل لگا رہا تو اب جو ہے نا وہ تمام مسلمانوں کے دل افسردہ ہیں کہ یہ مہینہ جو ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا اب پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا. اللہ رب العزت ہمیں بار بار رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلے بار رمضان المبارک مدینہ شریف میں دیکھنا نصیب کرے. آمین. قبلہ دعا فرمائیں پروگرام کے اختتام کے اوپر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ حرمت رمضان کی اس پروگرام کو کامیابی عطا فرما. آمین. حرمت رمضان کے صدقے سے مولا اس چینل کو کامیابی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. آمین. یا اللہ اس سارے پروگرام کا ثواب والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اصحاب رسول آل رسول بالخصوص سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور پیش کرتے مولا قبول فرما. آمین. ان کے درجات میں اضافہ فرما. آمین. ان کا صدقہ مولانا عزیزم عابد صاحب کے والد محترم کی بخشش فرما. آمین. یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما. آمین. عزیزم جن کے ماں باپ فانی دنیا چھوڑ کے جا چکے مولا سب کی بخشش فرما. آمین. ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما. آمین. ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما. آمین. یا اللہ وطن پاکستان کی خیر فرما. آمین. یا اللہ بے روزگاری کا خاتمہ فرما. آمین. فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. آمین. جہاں جہاں مسلمانان عالم دکھ ہیں یا اللہ وہاں پہ سکھ عطا فرما. آمین. آمین. اپنے کرم کی بارش کو نازل فرما. آمین. اجمعین برحمتک یا